ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وجه الاحترام السامع العزيز الشام مقتدر محتشم حضرات مجید الشام دعا ہے آپ دور نزدیک سے جتنے عالم محمد تشریف لائے اللہ آپ سب کو خیر برکت دے جن ساتھیوں نے اس واقع پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ دوستوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے عزیزم محمد نوید صاحب بڑے عرصے سے میرے رابطے میں ہیں اور اس پروگرام کے لیے بھی مسلسل رابطے میں رہے اللہ ان کو بھی برکت دے اشتہار پہ عنوان وسیلہ مصطفیٰ کا آپ نے پڑھا اس دن نوید صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ وسیلہ پہ گفتگو کرنی ہے تو میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور پروگرام یہی تھا کہ آج چونکہ ربیع الاول شریف کی ابتدا ہو چکی ہے تو میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کروں گا مگر آتے ہی انہوں نے پھر اصرار کیا یہاں پہنچتے ہی کہ وسیلہ کی ہمیں ضرورت ہے اس لیے آپ اس پہ ضرور کلام کریں تو ان کے حکم پہ میں چند گزارشات کرتا ہوں لفظ وسیلہ آپ نے اکثر سنا ہے وسیلہ وسیلہ کی تعریف کیا ہے لسان العرب کے اندر ابن منظور نے جو وسیلہ کی تعریف لکھی ہے کہ لغت میں وسیلہ کہتے کسے ہیں الوسیلۃ فی الاصل ما یتوصل به الی الشیء ویتقرب به الیہ فرمایا وسیلہ وہ ذریعہ ہے جس ذریعہ سے آپ کسی تک پہنچتے ہیں اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر یقیناً اس علاقے میں حافظ ابن کثیر کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر وسیلہ کی تعریف کی ہے الوسیلۃ ہی التی یتوصل بہا الی تحصیل المقصود کہ وسیلہ اس ذریعہ کو کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹا میری طرف توجہ کریں
تو حافظ ابن کثیر نے وسیلہ کی تعریف کیا کی ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں ہے، جتنی دیر میرے سامنے بیٹھنا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سننی ہے، آپس میں بات کرنی ہے تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے گناہگار نہ ہو، آپ بے شک باہر جا کے گپیں لگائیں، کیونکہ جب اللہ رسول کا فرمان پڑھا جا رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، تو آپس کی بات کرنا شرعاً یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اس پہ بڑے سخت فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، اس لیے محفل کے آداب یہ ہیں کہ آپ پوری طرح میری طرف توجہ رکھیں، اور یہ موقع ہوتا ہے بار بار یہ گفتگو نہیں ہوتی۔ الوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود، یہ حافظ ابن کثیر نے یہ وسیلہ کی تعریف کیا ہے کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں، اور سب سے اچھی تعریف وسیلہ کی تفسیر کشاف کے اندر ہے، الوسیلۃ کل ما یتقرب به الی اللہ تعالی، کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے تم جتنے بھی ذرائع وسائل استعمال کرتے ہو انہی کو شریعت کی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ انتہا درجے کی مذہب کے ساتھ خیانت ہے کہ وسیلہ کو جو بندہ شرک کا چور دروازہ کہتا ہے یا اس کو شرک قرار دیتا ہے، اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں۔ یا تو وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس کو وسیلے کے الفاظ کا پتہ ہی نہیں، معنی ہی پتہ نہیں، یا پھر یہی ہے جو بول رہا ہے جی۔ تو بندے کو بندہ رہنا چاہیے، گدھا نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کم از کم کتابوں کو پڑھ لو، اللہ کا واسطہ مسلمانوں کو مشرک مت بناؤ، مسلمانوں کو مسلمان رہنے دو۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وسیلے کا معنی کیا ہے، جب تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وسیلے کا مفہوم کیا ہے، تو پھر یہ ظلم کیوں ڈھاتے ہو، مسلمانوں کو مشرک بنائے جا رہے ہو؟ تو پھر ان اماموں کا کیا کرو گے؟ حافظ ابن کثیر جیسا محدث لکھ رہا ہے الوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود، کہ مقصد کو پانے کے لیے جو بھی آپ ذرائع استعمال کرتے ہیں انہی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور الوسیلۃ کل ما یتقرب به الی اللہ تعالی، فرمایا اللہ کا قرب پانے کے لیے جو ذرائع استعمال کرتے ہو ان کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب انداز ہے، کہتے ہیں جی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اچھا، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ تو پھر ڈائریکٹ ہو جاؤ، نماز کو بیچ سے نکال دو، نماز تو ایک عمل ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ کیوں اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا، روزے میں بیچ رکھنا ضروری ہے؟ جی بھئی بیت اللہ اتنے خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہو، کیوں؟ جی اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو میں کہا اللہ انج راضی نہیں ہوتا، گھر بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ یعنی کسی درجے میں تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وسیلہ کے بغیر گزارا نہیں۔ یار تسا جٹ ہو، میں جٹ کے انداز نال تن گل کراں۔ جیڑا بندہ آکھے نے وسیلہ دا کوئی ثبوت نہیں، اس نو آپ کو تو اے دس تو بغیر وسیلے دے جمعیا، اے گل چنگی سمجھ آسی۔ انسان بغیر وسیلے کے پیدا نہیں ہوا، صرف ایک ہی ہوا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں لیکن وہاں پھر بھی ماں کا رشتہ موجود ہے،
ماں کا سبب اور وسیلہ موجود ہے۔ حضرت آدم ہے بغیر ماں باپ کے، یا تو یہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی آدم ہوں، سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں تو سامعین عزیز شام بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھیں، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے، دین کے ساتھ یہ ہاتھ مت کرو بھئی۔ یہ جتنے نیک اعمال کرتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہے نا، بولو وسیلہ ہے نا، تو پھر کسی درجے میں تو تم تسلیم کر رہے ہو کہ وسیلے کا وجود ہے، ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ ہائے ہائے۔ اب اگر ہم یہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ لفظ وسیلہ قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا؟ 2 جگہ وسیلے کا لفظ آیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ یہاں تو یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد اعمال ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو پھر وسیلے کو تو مان لیا نا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ لیکن وہاں اس آیت میں اعمال کا ذکر نہیں ہے، ذوات کا ذکر ہے۔ وسیلہ کی 2 قسمیں ہیں، وسیلۃ الاعمال، وسیلۃ الذوات۔ وسیلۃ الاعمال کو تو یہ بھی مانتے ہیں، وسیلۃ الذوات سے انکار کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں کون سا وسیلہ ہے؟ اولئک الذین یدعون، فرمایا یہ لوگ جو مقدس شخصیات، مقدس ہستیوں کے بت بنا کے ان کو پوجتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوجا کرنے والے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کی جو قوم پوجا کرنے والی ہے، یا اس آیت کا جو شان نزول ہے بخاری شریف میں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وہ ایسے نازل ہوئی کہ کچھ جنات کے گروہ آیا جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا، وہی جنات کا گروہ اس کا مشرکین مکہ بت بنا کے پوجتے تھے۔ تو اس مقام پہ جب وہ جنات کی جماعت حضور پر ایمان لے آئی تو اللہ نے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو مصطفیٰ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں، تم ان کی اولئک الذین یدعون، تم ان کی پوجا کر رہے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، فرمایا جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنے کا تصور انہوں نے کبھی نہیں دیا، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ میں بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں، یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے۔ ایہم اقرب، اس کو وسیلہ بناتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس کے وسیلہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ اس آیت کا بھی جواب آ گیا، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کا جواب بھی آ گیا۔ اس آیت کو پڑھ کے لوگ واردات یہ کرتے ہیں کہ دیکھو مشرکین مکہ وہ بھی کہتے ہیں ہم بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ان بتوں کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو تم ولیوں اور نبیوں کو بھی اسی لیے جناب والا ان کو پکارتے ہو کہ وہ جناب اللہ کی بارگاہ میں تمہارے، تو ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا زمین آسمان سے بڑا فرق ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے، بات سمجھ آئیے؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، ایک بات۔ باقی وہ پتھر ہیں جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اس کا جواب لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو ان مشرکین مکہ کے لیے جو ہیں بھی مشرک، پوجتے بھی ہیں بتوں کو اور پتھر کو بناتے ہیں وسیلہ۔ ہم الحمدللہ جن کو وسیلہ بناتے ہیں ان کو پوجتے نہیں،
ان کو اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں، اور ہم مشرک بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پوجا بھی ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اس کا جواب آ گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں۔ اب بتائیے بھئی آیت نمبر 57 کدھر کرو گے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے تو بہانہ بنا لے، تو اس سے نماز روزہ مراد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 پہ کیا بہانہ بناؤ گے؟ وہاں تو سیدھا سیدھا جناب والا سیدھا سیدھا اللہ کے محبوبوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تو اللہ کی طرف وسیلے کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی پوجا، توجہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، ہاں اللہ کی طرف وسیلے کے قائل ہیں۔ اور ایہم اقرب، کس کا وسیلہ؟ کس کا وسیلہ؟ یہاں نماز روزے کی بات نہیں، فرمایا آپس میں ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں ایہم اقرب، کہ ہم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے، اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں بالکل ہرگز کسی کی دل آزاری یا کسی پہ ہٹ کرنا مراد نہیں ہے، بس صرف منت کرتا ہوں، ترلا کرتا ہوں کہ پہلی امت بڑی برباد ہو چکی ہے، اللہ کا واسطہ قرآن و سنت سے کھلواڑ نہ کرو، اس کو پڑھو۔ ایسی ہر بندہ منہ اٹھا کے دین کو بیان کرنے لگ پڑا ہے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، اس کا کیا کروں؟ تو یہ دو قرآن مجید کے مقامات ہیں وسیلے والے، اور حدیث میں کتنی جگہ وسیلہ آیا؟ ایک جگہ، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 86 اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 266، وہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ کون سی؟ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن اذان دے تم بھی کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے رہو، جب اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ، اذان ختم ہوتے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ ہمارے کئی مؤذن کرتے ہیں اذان ختم ہوتی ہے تو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، میں نے کہا نہیں، حدیث کی ترتیب یہ اذان ختم ہو پہلے درود پڑھو، پھر یہ دعا مانگو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ آگے آت محمد انل، یہ ہے وسیلہ، ٹھیک ہے جی، آت محمد انل وسیلہ، یہ ہے وسیلہ۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی واردات ہوتی ہے، کہا جی وسیلے سے تو مراد جنت کا ایک مقام ہے، تم نبیوں ولیوں کو وسیلہ بناتے ہو اور یہی حدیث پڑھ دیتے ہیں، دیکھو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا بالکل یہ حدیث ہے، اس وسیلے سے مراد جو اس بخاری شریف کی حدیث میں، اس وسیلے سے مراد بالکل صحیح بات ہے کہ اس وسیلے سے مراد جنت کا مقام ہے۔ اور حضور نے فرمایا لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، اس جنت کے مقام پہ اللہ کی کل مخلوق میں سے صرف ایک ہی بندہ ہوگا جو وہاں فائز ہوگا، اور وہ میں محمد ہوں۔ اچھا اب ذرا توجہ کیجئے، جب اللہ نے مصطفیٰ سے وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب تجھے مقام محمود عطا فرماؤں گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور ہم اس دعا میں بھی یہی کہتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ کبھی سوچا ہے؟ جب اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ؟ ہم نہ کریں تب بھی مقام محمود ملے گا، تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفع کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 86 کے اسی حدیث کے آخری لفظ کیا ہے؟ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا جو میرے لیے رب سے یہ دعا مانگے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے وسیلہ بن جاؤں گا، اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو پھر بھی اس حدیث میں آخر میں وسیلہ ذات مصطفیٰ تو نہیں، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ وسیلہ نہیں ہے؟ تو حضور فرمایا تم میرے لیے اللہ سے مقام محمود مانگو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاؤں، تمہاری شفاعت کروں۔ تو پھر اس دعا کا ہمیں فائدہ ہو گیا۔
اب آئیے ذرا پیچھے پلٹیے، جو کہتے ہیں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ وسیلہ ہے، تو پھر وسیلہ تو مان لیا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ وسیلہ تو مان لیا۔ اب آئیے بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت تو آپ سنتے رہتے ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت ہے، پڑھتے سنتے ہو؟ جب یہ آیت پڑھی جائے تو فوراً آگے سے جواب ملتا ہے اس سے مراد تو نیک اعمال ہیں، اس سے مراد نیک اعمال ہیں۔ میں نے کہا قرآن مجید میں تو نہیں ہے۔ بھائی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کس سے مراد نیک اعمال ہیں؟ بولیے، اللہ نے فرمایا؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کا دھیان کس طرف ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت سنتے رہتے ہو نا؟ آیت سنتے رہتے ہو؟ اچھا، جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو فوراً جواب کیا آتا ہے کہ اس وسیلے سے مراد تو نیک اعمال ہیں۔ میں نے کہا اچھا نیک اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تو بغیر وسیلے کے سب کچھ سنتا دیکھتے ہیں سب کچھ، تو پھر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی کسی درجے میں تو وسیلہ بنانا پڑا نا، ایک بات۔ دوسری بات ہے اس آیت میں تو یہ موجود ہی نہیں، مجھے دکھاؤ کہ اس آیت سے مراد وسیلے سے مراد اعمال لیے گئے ہوں، اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہے اس آیت میں صاف لکھا ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، بس سمپل یہ لفظ ہے۔ یہاں تو وسیلے سے مراد نیک اعمال کدھر لکھا ہے؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ نیک اعمال وسیلہ ہے؟ کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ؟ صرف وسیلہ تلاش کرو۔ آپ کہیں گے جی علماء نے لکھا ہے کہ نیک اعمال ہیں، تو میں نے علماء نے ہی لکھا ہے بھئی نیک اعمال بھی ہیں، نیک شخصیات بھی ہیں۔ کہا جی کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، القول الجمیل کے اندر لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ اسماعیل دیلوی کو تم امام المجاہدین کہتے ہو، اس نے لکھا ہے صراط مستقیم میں، لہٰذا بدون مرشد راہ یابی نادرست، یہ اس کے لفظ ہے صراط مستقیم کے، کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ بغیر مرشد کے اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ یہ تو تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے، تو جن بزرگوں نے اعمال لکھا ہے انہی بزرگوں نے زوات کو بھی لکھا ہے، ایک بات۔ دوسرا میں نے کہا چلو اعمال پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرو، اعمال کیا ہے؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 96، اللہ فرماتا واللہ خلقکم وما تعملون، پوری توجہ سے میری بات سننا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتا میں تمہارا بھی خالق ہوں، تم جتنے نیک اعمال کرتے ہو میں ان کا بھی خالق ہوں۔ بات توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ بھی آئے گی اور دماغ میں بیٹھے گی، اور آدھی بات رہ گئی تو پھر مسئلہ خراب ہوگا، کل آپ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے، نہ کسی کو سمجھا پائیں گے۔ پوری توجہ سے اللہ فرماتا ہے میں تمہارا بھی خالق ہوں، سورہ صافات آیت نمبر 96، واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارا بھی خالق ہوں، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہوں، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو اس کو بھی میں نے پیدا کیا۔ تو گویا اللہ خالق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق ہے، عمل زکوٰۃ بولے عمل حج، صدقہ و خیرات، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں، مصطفیٰ بھی مخلوق ہیں۔ اب ان لوگوں کے سر پہ قرآن رکھو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ کم از کم اس پہ تو پوری امت میں اختلاف نہیں ہے نا، کہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولیٰ مخلوق ذات مصطفیٰ ہے۔
نماز ادنا مخلوق ہے، روزہ ادنا مخلوق ہے، حج ادنا مخلوق ہے، عمل زکوٰۃ ادنا مخلوق ہے، ذات مصطفیٰ اعلی مخلوق ہے۔ وہاں تو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا تواڈے پلے چ نمازاں بھی ہو سن، روزے بھی ہو سن، بیت اللہ دے طواف بھی ہو سن، عمل زکوٰۃ بھی ہو سی، پر گل یاد رکھو جب میرے نبی دی آواز تو آواز ہو گئی اونچی تے نماز بھی رد، روزے بھی رد، بیت اللہ دے طواف بھی رد۔ نمازاں دا لحاظ کون ہو سی جے تساں میرے سونے دا لحاظ نہیں کرنا؟ جب میرے نبی دا حیا نہیں تو پھر تہاڈی نمازاں دا بھی کوئی حیا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نماز اعمال ہے، ذات مصطفیٰ ایمان ہے۔ تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ذات مصطفیٰ ایمان ہے جی۔ اعمال جو ہیں وہ جناب والا مخلوق ہیں، مصطفیٰ بھی مخلوق ہیں، پر اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ تو بھائی میرے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادنا مخلوق ہے۔ اگر ادنا مخلوق کا وسیلہ جائز ہے تو اعلیٰ مخلوق کا وسیلہ جائز ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ سنیے، کیا اعمال اصل ہیں یا فرع ہیں؟ اعمال اصل نہیں، اعمال فرع ہیں، اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اگر فرع کا وسیلہ جائز ہے تو اصل کا وسیلہ بطریق اولا جائز ہے۔ بات سمجھے؟ اچھا، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء السقام میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا یہ بتاؤ اعمال تم کرتے ہو نا، اعمال افعال انسانی ہیں، انسان کا اپنا فعل عمل، ایسا ہی ہے؟ تو بھائی تمہارے اعمال میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو بھائی اعمال افعال انسانی ہیں، اس میں کوتاہی بھی ہے، کمی بھی ہے، کجی بھی ہے، مگر ذات مصطفیٰ میں کوئی کمی، کجی، کوتاہی نام کی چیز ہے؟ تو جن اعمال میں کوتاہی، کمی، کجی ہے، اگر ان کا وسیلہ جائز تو ذات مصطفیٰ میں جہاں کمی یا کجی کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ اب چوتھی بات اور سن لیجئے، آپ میں سے اچھا کوئی بندہ کھڑے ہو کے، کوئی بندہ، جزاک اللہ برکت دے آپ، کوئی بندہ کھڑے ہو کے مجھے بتا دے، وہ کہے جی میں جناب 100% یقین سے کہتا ہوں میری نماز اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے، کوئی بندہ ہے آپ میں سے؟ کوئی بندہ کہے جی میرا روز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کوئی بندہ کہے جی میرا حج اللہ کی بارگاہ میں 100% یقین سے کہ قبول ہے، کوئی بندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت پہ ہے، دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی نیک اعمال، توجہ، نیک اعمال قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں کہ قبول ہیں یا مردود ہیں، اللہ قبول کرتا ہے یا مردود یعنی رد فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی نیک عمل قبولیت کے درجے میں یقینی نہیں ہے کہ قبول ہو۔ اللہ کے فضل پہ قبول کرے اس کی مرضی ہے، اس کو رد کر دے اس کی مرضی ہے، پر ذات مصطفیٰ تو ہر حال میں قبول و منظور ہے۔ اب دیانت داری سے بتائیں، جو اعمال قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں، اگر ان کا وسیلہ جائز ہے تو ذات مصطفیٰ جو قبولیت کے درجے میں 1000% یقینی بات ہے کہ قبول ہی قبول ہے، تو اعمال کا وسیلہ اگر جائز ہے جو قبولیت کے درجے میں مشکوک ہے، تو ذات مصطفیٰ جو ہر حال میں قبول و منظور ہے، ان کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ گھر جا کے اس سی ڈی کو خرید لینا، پوائنٹس نوٹ کرنا،
نوٹ کر کے اس کو یاد کرنا، یاد کر کے اس کو حافظے میں بٹھانا، پھر کسی سے بات کر کے دیکھ لینا، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کون کتنے پانی میں۔ دوسری بار کوئی جم کے بھی آوڑے تو جواب کوئی نہیں۔ جی اعمال وسیلہ، اعمال وسیلہ، صرف اعمال ہی وسیلہ ہے۔ اچھا چلو یہ پوچھو بھئی یہ اعمال ملے کہاں سے ہیں؟ ان کی بیس اور بنیاد اور اصل کیا ہے؟ یہ تو دربار رسالت کی خیرات ہے جی۔ مصطفیٰ کریم کو بیچ سے نکال دو، پھر نماز پڑھ کے دکھاؤ، سمجھ نہیں آئی ہے۔ نماز ہے نا، یہاں تو ایسے بھی عقیدے گھڑے گئے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے۔ ہاں انا للہ و انا الیہ، صراط مستقیم اسماعیل دہلوی، عبارت نہ ہو میری آپ زبان کاٹ لیں، کسی سے جھگڑا نہیں ہے، صرف ہاتھ جوڑ کے دل سے مصطفیٰ کا ادب کرو۔ خدا کی قسم جب دل سے مصطفیٰ کو چاہو گے نا تو چاہ کے بھی مصطفیٰ پہ تنقید نہیں کر پاؤ گے۔ میں حقیقت آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ جو محبوب ہوتا ہے پھر اس پہ اعتراض، پھر محبت کیسی؟ بات سمجھیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ سچی محبت کی علامت کیا ہے؟ بخاری شریف فرمایا حبک شیء یومی و یسم، حضور نے فرمایا جس سے تمہیں سچی محبت ہوگی نہ کبھی اس کا گلہ کر سکو گے نہ سن سکو گے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ یہ بڑی خاص بات ہے کہ جی محبت کی علامت کیا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آ گیا کہتا ہے جی محبت کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ کہا جی داڑھی شریف۔ میں نے کہا داڑھی شریف ہی محبت کی علامت نہیں، داڑھی شریف بھی محبت کی علامت ہے۔ امامہ شریف، میں نے کہا میں امامہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ امامہ ہی محبت رسول کی علامت نہیں، امامہ بھی محبت رسول کی علامت ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں کہ جب میرے نبی اود پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اود پہاڑ نے جھومنا شروع کیا کہ نہیں؟ حضور نے یوں پاؤں کی ٹھوکر ماری، میں اس وقت احدو اور ٹھہر جا، یہ بخاری کے لفظ، اس وقت احدو ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہیں نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں؟ یا نبی اللہ بھی شہید ہوئے نہیں، آپ کو پہلے سے پتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ یا نبی اللہ اود پہاڑ جھوما کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بخاری کے لفظ، قسم سے کمال کے لفظ، حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ اس لیے جھوما ہے کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یار سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بخاری شریف میں یہ حدیث کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کرے گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ داڑھی سے ہی محبت رسول اگر ہے تو اود پہاڑ کی کتنی لمبی داڑھی تھی؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو؟ اود پہاڑ کتنے گز دے ماما بند آئی؟ اود پہاڑ نے کتنی نمازاں پڑھی ہیں؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ محبت وہ بھی مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کسی داڑھی منڈے کو کبھی یہ جرت نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ تیرے دل میں حضور کا پیار نہیں، کیونکہ جس کے دل میں میرے نبی کا پیار نہیں وہ کافر ہے، گناہگار نہیں کافر ہے۔ سمجھ تو ہنو کوئی نہیں آئی؟ کیونکہ محبت رسول ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ جی جی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی اس وقت تک تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، جمیع لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت رسول اصل ایمان ہے، ایمان کی بیس اور بنیاد ہے۔
داڑھی منڈا گناہگار ہے، کافر نہیں. بے نمازی گناہگار ہے، کافر نہیں. اسے ترغیب دلاؤ، پیار سے سمجھاؤ کہ داڑھی رکھ لے، مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے. نماز پڑھ کر مصطفیٰ خوش ہوں گے. لیکن یہ کبھی نہ کہنا کہ تیرے دل میں حضور کا پیار نہیں، کیونکہ جو بندہ کہ میرے دل میں حضور کی محبت نہیں، خدا کی قسم وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں. گناہگار ہو سکتا ہے، بد عمل بد کردار گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہے. تو محبت رسول اللہ اکبر. میں نے کہا اود پہاڑ بھی. اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ محبت، اصل محبت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا حبو کا شیعہ یومی و یسم. جس سے تم سچی محبت کرتے ہوگے نا، نہ اس کا گلہ کرو گے، نہ سن اے سنیو پہلے تک تے تساں ہو دوجا کم گڑبڑ ہے. تساں گلہ کر دینا، لیکن انہاں نال بہن دیو سنن واسطے. سمجھ کوئی نہیں آئی تانوں. اے جی مجلس تو بھی بچو، کیونکہ تساں ادب والے لوگ ہو، محبت والے لوگ ہو. اور جڑا دوسرا بندہ وہ بے باک ہے، بے ایمان ہے، اس دا اپنا ایمان گواچا ہوا، وہ تہاڈے ایمان دی بیڑا غرق کرسی. اس واسطے کسے ایسے بندے کو کدی باون تو بچو، دی مجلس اختیار نہ کرو، سنگت نہ لاؤ، رشتہ داری نہ کرو. جڑا بندہ نبی پاک دی کسے بھی درجے سونے تے اعتراض کرے نا، اس تو انج نہ سوچے میں اب کول نستے ہو. گل سمجھ آئی؟ ہاں اللہ سچی. وہ ایک شخص سی تو وہ ایک کبڑی عورت نال کردا ہی محبت. انہوں کس آکھے تیرا عجیب ذوق محبت ہے، عورت کبھی ہے جس نال تو پیار ودا کردا. اس آکھے کملے تو انہوں کیڑا پتا. انہوں کو کدی اس کے ابھی کدی ویکھیا نے غلاب والی ٹہنی ویکھیا؟ آکھے غلاب والی ٹہنی وہ جھکی ہوئی کیوں ہوندی ہے؟ وہ غلاب دا جڑا وہ حسن تے خوشبو ہے، اس دا بوجھ برداشت نہ کر کے جھک ویندی ہے. پر میں جس نال میں پیار کردا ہے کبڑی نہیں ہے، یہ اپنے حسن دا بوجھ نہیں چک سکی، اس واسطے جھک گئی ہے. تے جتھے ہوئے سچی محبت کبڑا پن بھی عیب جڑا وہ بھی خوبی بن ویندا. اوے جس نو رب بنایا ہی بے عیب ہے. ہے جی اس محبوب دے بارے چونکہ چنانچہ بندہ کرے. کلمہ کیڑی شاید پڑھیا؟ اللہ توجہ فرماؤ. تو بھئی اعمال اگر وسیلہ بن سکتے ہیں، اعمال تو اعمال میں نے پہلے بتا دی، اعمال مخلوق ہیں. مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ذات مصطفیٰ. اگر ادنا مخلوق وسیلہ بن سکتی ہے تو اعلیٰ مخلوق بھی. دوسری یہ بتائی کہ اعمال اصل نہیں ہے، فرع ہے. ذات رسول اصل ہے، تو اگر فرع کا وسیلہ جائز ہے تو اصل کا بطری کیا اولا جائز ہے. پھر کوئی بھی ایسا نیک بندہ نہیں جو کہے کہ میری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. نہیں. تو جو اعمال قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں، اگر وہ وسیلہ بن سکتے تو جو ذات مصطفیٰ ہر حال میں قبول ہے، ان کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیے ذات مصطفیٰ کو اگر ہم وسیلہ بناتے ہیں، اس کی تین صورتیں ہیں. التوسل بالنبی قبل ولادتہ، آقا کریم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کو وسیلہ بنانا. التوسل بالنبی فی حیاتہ، آقا کریم کے ظاہری زمانے میں حضور کو وسیلہ بنانا. التوسل بالنبی بعد وصالہ، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کو وسیلہ بنانا. یہ تین صورتیں بنتی ہیں. آئیے ذرا پہلی صورت پہ کلام کرتے ہیں. التوسل بالنبی قبل ولادتی، حضور آئے نہیں، حضور دے آمر تو پہلے حضور دا وسیلہ. قرآن مجید کے دو مقام. آئیے سورہ بقرہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کا قرآن. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. بس کیمرے کو ایک ہی جگہ رہنے دیں، آپ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھئی قرآن سن کے محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے
سبحان اللہ پہ تو اس علاقے میں جھگڑا نہیں ہے نا، تو پھر سبحان اللہ سارے مل کے کہو۔ اچھا جو قرآن سن کے سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، سبھی کہو گے ماشاءاللہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ سامنے زید شام آدم علیہ السلام سے جب صورتاً لغزش ہو گئی، دنیا میں تشریف لائے اور 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ گو کی آیت میرے نبی پر نازل ہوئی، لیکن واقعہ پہلے کا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، ان کلمات کی بدولت دعا کی۔ اللہ اکبر، وہ کلمات کیا تھی؟ ابن کثیر اور ابن جریر نے لکھا کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ مگر آئیے جناب والا دوسری روایت پڑھتے ہیں، جناب والا امام بخاری التاریخ الکبیر کے اندر لکھتے گئے، اور یہی حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے گئے، اور مستدرک الصحیحین کے اندر امام حاکم لکھتے گئے، اور امام جناب والا نور الدین حیثمی مجمع الزوائد کے اندر لکھتے گئے، اور امام جلال الدین سیوطی در منصور کے اندر لکھتے گئے، اور امام جناب والا امام عبد الرحمن سالبی رحمت اللہ علیہ تفسیر سالبی کے اندر لکھتے گئے، امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے گئے، اور جناب والا امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمت اللہ علیہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر النام علیہ السلام فی الیقظ والمنام، پوری کتاب کا نام اس میں لکھتے گئے، اور جناب والا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر لکھتے گئے، اور جناب والا دیگر جناب والا کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب والا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ محمد الرسول اللہ کے وسیلہ سے تو میری توبہ قبول فرما۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری کے استادوں کے استاد کہتے ہیں جی بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ میں نے کہا امام بخاری کے استاد ہے امام ابو العالیہ رفیع بن مہران، ان کے استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام بخاری کے دادا استاد وہ قصیدہ نعمان میں لکھتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے یا رب بحق محمد لما غفرت لی۔ پھر اعتراض کرتے ہیں جناب اللہ پر تو کسی کا حق ہے ہی نہیں۔ ابن تیمیہ نے اعتراض اٹھایا توسل والوسیلہ میں کہ یہ لفظی سرے سے غلط ہے کیونکہ اللہ پر تو کسی کا حق نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ پر کوئی وہ حق نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ حق رکھا ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن میرا کریم رب کیا فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں کا اپنے ذمہ کرم پہ حق رکھا ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں کیا فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے مومنوں کا اپنے آپ پر حق رکھا ہے کہ ان کو نجات دوں۔ میں نے کہا یہ دو آیتیں کدھر جائیں گی؟ اگر مومنوں کی مدد و نصرت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر حق رکھا اور مومنوں کی نجات کا جناب والا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر حق رکھا
تو جس نبی کے صدقے ہم مومن ہیں ان کا حق کوئی نہیں. بات سمجھ آئی کہ بلکہ محدث ابن جوزی آج سے 850 سال پہلے کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، اپنی کتاب بیان المیلاد النبوی، نام بھی کیا خوبصورت رکھا، آج سے 850 سال پہلے کے محدث ابن جوزی، کتاب کا نام بیان المیلاد النبوی، اور امام محمد بن موسیٰ مزاری مراکشی رحمت اللہ علیہ 682 ہجری سن وفات، مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام. ان دونوں ریفرنسز میں توجہ کرنا، رب نے فرمایا اے آدم تو نے اکیلے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، اگر تو ساری مخلوق کی بخشش کے لیے بھی مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر، ہائے ہائے تو میں سب کو بخش دیتا. اللہ اکبر. توجہ کرنا، کام پھر بھی کنارے لگے گا مصطفیٰ کے وسیلے سے. وہ حضرت سلطان بہو نے ایسا نہیں فرما دیا تھا بے بسم اللہ اس میں اللہ دا تیوی گیڑا بھارا ہو نال شفاعتی سرور عالم چھٹ سی عالمی سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا ہوں میں قربان تنہا تی باغوں جنہ ملیا نبی سہارا ہو. کام پھر بھی ادھر سی ہوگا. ساری مخلوق قیامت کے دن کوئی اپنے گٹوں تک اپنے پسینے میں، کوئی اپنے گھٹنوں تک اپنے پسینے میں، کوئی اپنی ناف تک اپنے پسینے میں، کوئی اپنے کندھوں تک اپنے پسینے میں، کوئی بدبخت پورے کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا قیامت کے دن. اب ایک سوال ہے جس کا قیامت تک کے لیے انشاءاللہ جواب نہیں. مجھے بتاؤ کیا حدیث شفاعت ہر مسلک والا پڑھتا ہے کہ نہیں؟ حدیث شفاعت بخاری شریف میں کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف میں رفع یدین کا باب تو نظر آتا ہے، یہ نہیں آتا بھائی. بخاری شریف میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اور امام بخاری نے رفع یدین میں رفع یدین کا باب کیوں لایا پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ شافعی المسلک تھے، وہ اپنی فقہ کے مطابق انہوں نے یہ بخاری شریف کو تدوین فرمایا، مدون فرمایا، تو اپنی فقہ سے ریلیٹڈ جو حدیثیں تھی وہ بخاری میں لائے. تو مسند امام اعظم تب بخاری تو بھی پہلے وہ کیوں نہیں نظر آندی؟
توجہ کرو، بخاری شریف عقیدے کی بات، حدیث شفاعت بخاری میں ہے۔ اب میں توجہ سے توجہ کیا جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کیا ہر مسلک کا مولوی بیان کرتا ہے کہ نہیں کہ تمام اہل معاشر اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے؟ جی اللہ کی بارگاہ میں آپ مہربانی کریں، ہمارے لیے کوئی سفارش کریں۔ میں نے کہا وسیلہ تو شرک ہے۔ یہ عجیب بات ہے بھئی، حضور کے سامنے ہو تو شرک نہ ہو، پیچھے ہو تو شرک ہو۔ یہ شرک ہوتا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے آؤٹ۔ سمجھ نہیں آئی نا؟ اچھا مجھے بتاؤ، اس وقت اللہ بوئی نیڑے تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ قیامت والے دن ویسے اب بھی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس ویلے تو بہت ہی کم نیڑا ہو جاسی تو ڈائریکٹ عرض کرو مالک جو دوزخ سٹنی دوزخ سٹ، جنت سٹنی جنت سٹ، اس قیامت والے عذاب تو بچا۔ یہ آدم علیہ السلام کو کیوں گئے کھلوتے ہیں؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ وہ یار کم از کم کوئی اپنا عقل بھی استعمال کرنا چاہیے۔ کیا آدم علیہ السلام مخلوق نہیں ہے؟ تو بھائی اگر دنیا میں نبی کی احتیاجی نہیں ہے تو میدان حشر میں کیسے بن گئی؟ اس ویلے سارے بستر چاک سارے ستھنا چنگی ہوئی ہیں سارے، آدم علیہ السلام کو کچھ کرو جی، وہ کیا کر اذهبوا الی غیری، ہائے 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 ہائے، کسی اور کھول جاؤ۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا یہ بخاری شریف میں اتنی تفصیلاً حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ نبیوں کے در در پہ پھریں گے سارے؟ او جی تو سالن ورز کرو، تو میں کہ کیوں تو آڑے شارک دے قریب کوئی نہیں؟ عقل تے ذرا زور دیو بھئی، اے نبیوں دے درباراں جڑے جا رہے ہیں جی، حج پہ جاتے ہو دربار رسالت میں کیا ضرورت ہے؟ حج کا کوئی حصہ ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں حصہ، تو پھر ادھر کیوں جاندے ہو؟ تو میں کہا قیامت والے دن تانوں کیڑی لوڑ پئی ہے؟ یا تو اس حدیث کو بخاری سے نکالو، اگر ہے تو پھر جناب اس کو ڈیفائن کرو، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ اس ویلے یا اللہ مدد سارے نو بھول جاسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، تو سن دسو کہنے کو وننا چاہیے دا؟ فرمایا ایک کی ذات ہے جو آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ کو اپنے ایمان نال دسو جدو مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کرسن سونیا مہربانی کرو، تے نبی پاک کے نہ فرمائے سن یا اللہ مدد ڈائریکٹ سن دا؟ اے نبی پاک کے کیوں فرمایا آنا لہا، ہاں آج کے دن میں ہی ہوں؟ اب مجھے بتاؤ، یہ اکچار میرے نبی سر سجدے میں رکھیں گے نہیں؟ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے سر اٹھا، وصل تو مانگ عطا کیا جائے گا، وشفع تو شفع، شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ میں بڑی دیانتداری سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، چڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، شفاعت کو ہمیشہ بیان کرتے ہو نا؟ اور بھئی شفاعت تو لفظ عربی کا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کبھی کر لیا کرو۔ سمجھ نہیں آئی تو شفاعت لفظ عربی کا، اور ادھر ترجمہ تے کرو نا۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ بخشش مانگنا، بخشش۔ اللہ شفاعت نہیں کردا، اللہ تو قوت ہور اللہ جس کو اللہ مانگدا۔ سمجھ تو انہوں کوئی نہیں۔ اللہ شفاعت کا مالک ہے، اللہ شفاعت کا خالق ہے، وہ خود شفاعت نہیں کرتا۔ شفاعت کا معنی ہے بخشش مانگنا، تو اللہ کہنے کو بخشش مانگدا؟ کوئی عقل شریف اچ گل آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی۔ پتہ نہیں میری تقریر تو اڑے اتو گزر رہی ہے یا تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں جی اللہ شفاعت کرے گا، میں آپ کو تیری دماغ ٹھیک ہے؟ اللہ شفاعت کا خالق ہے، مالک ہے، تو شفاعت کا معنی کیا ہے؟ بخشش مانگنا، بخشش کا سوال کرنا۔ اللہ کہنے کو سوال کر سی؟
اللہ کہنے کو سوال کر سی بھی میرے بندے نو بخش دے، تانوں سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے اللہ کے محبوب سوال کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آج خدا کی قسم اگر تعصب کی اینک اتار کے یہ گروہ بندی، فرقہ بندی، تفرقہ بازی کے اس معاملے سے باہر نکل کے دیانتداری سے سوچو سارے مسئلے حل ہیں۔ اور بھائی میرے شفاعت عربی کا لفظ ہے، اللہ کا واسطہ غور کرو، شفاعت کا معنی بخشش کا سوال کرنا، تو اللہ کس سے سوال کرے گا؟ نہ اللہ سے نبی سوال کریں گے، اللہ سے ولی سوال کریں گے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ اچھا ایک بات، وشفاعت و شفا، محبوب شفاعت کر قبول کی تھی جاسی۔ ایک بات کروں آپ کو، ہے کوئی جتنا ہی کیوں نہیں نیک ہو، اس کے اعمال ادھر تک ختم، جو دنیا میں اعمال کر چکا، سجدے کر چکا، روزے رکھ چکا، حج کر چکا، نہیں، اب اعمال کا پتہ کٹ گیا، مصطفیٰ کا عمل قیامت کے دن بھی جاری ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ؟ ہائے ہائے، اللہ یہ نہیں فرمایا سونے ہوں سجدے والی کہانی مک گئی ہے، ہوں حساب کتاب دا معاملہ، فرمایا نہیں وہ گل تہاڈا معاملہ، یہ سونے نبی دا معاملہ ہو رہے۔ اچھا وشفاعت و شفا، توجہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وشفاعت و شفا، سونیا تو انہاں دی بخشش منگ تا بخشا۔ وشفاعت و شفا، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بخاری سے بات کر رہا ہوں۔ وشفاعت و شفا، محبوب بخشش مانگ، بخشش وشفا، بخشش مانگ تو شفا، سمجھ نہیں آئی ہے؟ سونیا تو بخشش مانگ، میرے اللہ تیرے بندے تو آپ بخش دے، اور میں نہ یہی تے گل تو انہوں سمجھاونی ہے۔ سبحان اللہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزیم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزیم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہائے ہائے محبوب تو بخشش منگ تے مالک تیری مخلوق کے بخش دے۔ میں بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں، جس کو شوق ہو میرے ساتھ دن رکھ لے حدیث شفاعت پہ، کوئی ایک مولوی، کوئی ایک پیر، کوئی ایک محدث، کوئی محقق، کوئی شب زندہ دار، کوئی صائم الدہر، کوئی قائم اللیل، کوئی حاجی، کوئی ایک دکھاؤ جو قیامت کے دن مصطفیٰ کو بیچ سے نکال کے جنت کا دروازہ کھلوا لے۔ وشفاعت و شفا، محبوب بخشش تو منگنی ہے تو میں بخشاں، مالک چلو انچ کر نیکن بخش دے، گناہگار کھلوتے رہن، پر میں نہیں، نیکن واسطہ بھی جنت دا دروازہ تائیں کھل سی جدوں سونا محبوب آکسی۔ وشفاعت و شفا، خدا کی قسم اینڈ ہو جاتے اس حدیث پہ، وشفاعت و شفا، محبوب تو بخش، شفاعت دا معنی کے بھی اے ذرا پچھلے بول سو، شفاعت دا معنی کے بھی بخشش منگنا، تو ہن جڑا کل آکے نہیں شفاعت اللہ کردہ، اس میں کوئی یار شفاعت دا معنی تے بخشش منگنا، اللہ کہنے کل بخشش منگنا، اے تو انہوں گل سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ تو اڈی تریجی نسل نو بھی کو اپنی جگہ تو ہلا نہیں سکتا۔
گل سمجھ آئیے انہوں کو شفاعت اللہ کرسی دی سمجھ نہیں آئی بھائی شفاعت دا معنی تو بخشش منگنا اللہ کہنے کول بخشش منگسی مصطفیٰ شفاعت کرسن پتہ چلدا بھی اللہ کول مقصد بخشش اللہ کہنے کول بخشش منگسی اللہ شفاعت کا خالق ہے اللہ شفاعت کا خالق ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ شفاعت کا خالق ہے اس کے اذن سے اس کے بندے اس سے اپنے محبوبوں کی اپنے گناہگاروں کی بخشش مانگیں گے مصطفیٰ سوال کریں گے عرض کریں گے تے جان چھوٹنی ہے نہیں تو سارے لینے چ لگے ہوئے ہو سن گل سمجھیے کوئی جی خیریت ہے اچھا توجہ ہے مصطفیٰ کریم بخشش مانگیں گے تابی کام تو بات یہ ہے قسم سے اب میں صحیح بات دیانتداری سے عرض کروں حضور کے وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہائے ہائے امام اعظم و حنیفہ جیسا محدث فقیہ امام بخاری کے استادوں کے استاد وہ کیا فرماتے ہیں انت الذی لما توسل بک آدم انت الذی لما توسل بک آدم من زلت فاز وهو اباک انا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدنی بجودک و اردنی برداک یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک امام بخاری کے استادوں کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں انت الذی لما توسل بک آدم من ذلت فاز وہاباکا سونیا میرے محبوب نبی رشتے آدم علیہ السلام تواڈے والد نے پر انہاں دی بھی توبہ تواڈے وسیلے نال ہی قبول ہوئی انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواکا سونیا میں بھی تواڈی سخاوت دا طالب ہوں تواڈے طرف کرم ہونا تے بیڑا پار لگنا اللہ توجہ فرماؤ تو مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے حضور کا وسیلہ اور دوسرا مقام سورہ بقرہ کے اندر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اچھا جڑی میں پچھلی حدیث بیان کی تھی نا یا رب بحق محمد انما غفرت لی آدھے نہیں حدیث موضوع ہے بعض آدھے ضعیف ہے ہکی طبقے دے لوگ ہیں ایک گروپ آدھا ضعیف ہے دوجہ گروپ آدھا موضوع ہے وہ ایک ذمہ دار لین گیا مجھ ڈیرے تھے اگو جنابے والا وہ کٹا جڑائی نا مر گیا وہ جڑا کٹے دے جنابے والا وہ کھال آئی نا اس نے کیا دیو گورا کھالی او بھائی گام ملنی ہوئے تے وچھا مار ونجے تے او جنابے والا کے کر دیو بھینس مار ونجے تے کٹا او تے جڑی کھال چاڑ کے او بورا جا بنا کے او تھلے نال لین دے مجھ سمجھ دی اے میرا کٹا تے مل پاؤں دیئے اس نے کیا آخ دیو پاڑا پاڑے تھے
ہن اس دے جناب والا مجھ دا مر گیا کٹا، اس کھوتے تے اس دی گدے دے بچے تے کھل چاڑ کے نا تو وہ نیڑے کرے تے مجھ مل پوے۔ ہن خریدن والا لے گیا اپنے ڈیرے، سویرے جڑ دودھ دی واری آئی تے مجھ ہنگی تے کٹے اور رینگے آئی تے کھوتے دا بچہ نا وہ بالٹی چاہ کے پچھے کھلو رہا اس آکھے دودھ تے مقدرہ نال دیسو بولی تے ہک لر لو۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایک کا پارٹی ہے اس دے وچ ایک کا دینا کہ ضعیف ہے دوجے آ دین موضوع ہے۔ میں آکھا مسئلہ تا مقدرہ نال سمجھ آسی بولی تے رلاؤ اپنی۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بولی تے اپنی رلاؤ۔ ایک آدھا موضوع ہے دوجہ آدھا ضعیف ہے۔ امام حاکم مستدرک الصحیحین فرمانے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، مصطفیٰ کریم دے آمن تو پہلے بنی اسرائیل آلے حضور دا وسیلہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے سن۔ ہن اتھے بھی لوگاں ڈنڈی ماری آکھے نہیں جی وہ تے حضور دی آمد تے بے صد دا دعاواں کر دے سن۔ میں کہ بے صد دیاں دعاواں نہ کر دے، اے بھی اساں ثابت کر دیں باقاعدہ حضور دا وسیلہ پیش کر دے سن۔ اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی ان تنصرنا علیہم، حضور دا وسیلہ پیش کر دے سن۔ تو حضور دی آمد تو پہلے حضور دا وسیلہ تو جلے سرکار آ گئے التوسل بالنبی فی حیاتی تو پھر ہر روکھے وقت صاحب حضور دی بارگاہ سامع نزید شام بخاری شریف میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جمعہ دا خطبہ دے رہے نے۔ غلام حاضر ہو گیا حلق المال وجال عیال فدع اللہ لنا، سونیا بچے پہ بھوکے مردے نے تے مال پہ ہلاک ہوندے نے، دعا کرو اللہ بارش دیوی۔ ہن صحابی نو پتہ اللہ ڈائریکٹ سندا تے حضور دی بارگاہ کیوں عرض پیش کی سونیا دعا کرو اللہ بارش دیوی۔ تے جدوں سونے نبی نے ہاتھ اٹھائے صحابہ فرمانے والذی نفسی بیدہی ما ودعہا خطا سار السحاب امثال الجبال، فرمایا خدا دی قسم جدو میرے نبی نے دعا کی تھی پہاڑاں دا طرف بدل آگئے، ثم لم ینزل عن منبری حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہی، فرمایا حضور اجے منبر تو تھلے نہیں آئے، حضور دی لحیت داڑی مبارک تو بارش دے قطرے ٹپک رہے سن۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا جس نے ایک منٹ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حضور کا دامن مضبوطی سے ہم تھامے رکھیں؟ جو اس بات پہ خوش ہے وہ سر پڑے باقی چپ رہے، جس کو حضور کی وابستگی حضور کے دامن کی ضرورت ہے وہ بولے باقی چپ رہے۔ اس کو عقیدہ سمجھ کے پڑھو۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے ایک منٹ یہ ٹوپی والی سرکار اینج پروفیسران بیٹھے ہو تو سب پڑھ دے کون ہو گئے، اینج کام نہیں بڑھنا تو سے میری شرافت تو نجائز فائدہ کیوں اٹھا رہے؟
انج نہیں، حضور دی تعریف ہے دلو کرو، بولو بولو زبان نال بولو، قیامت دن کم آوے گی یہ چیز۔ جسے مل گیا کم اے کالے کپڑے والی سرکار جڑی بیٹھی ہے، اے پیچھے ٹیک لا، میرا پتر کیوں منہ چنگلیاں پہ پہنا تو؟ انج نہ کرو نا یار، ذرا مل کے پڑھو انشاءاللہ۔ ہوں تو ٹیک لا کے بیٹھے ہو، میں پتہ لگ گیا تو سارے ترکل ٹوٹی ہوئی تو سنجنابی والا لائی بیٹھے ہو، اپنی ڈوہاں لائی بیٹھے ہو، میں تو تنگ نہ کرتا، پڑھو تو صحیح۔ جسے مل گیا کملی والے ماشاءاللہ، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے اسے دو جہاں کا، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر مجھے یار کا نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن۔ اچھا کہ یہ اکسن جناب اے جی پنجتن پاک کتھو آیا؟ میں کہا قرآن چو آیا۔ میں نے کہا پانچ تن پاک تو انہوں یہ پتا ہے پانچ تن پاک تو مراد کون ہے؟ پہلا پاک تن ذات مصطفیٰ، دوسرا پاک تن سیدہ زہرا، تیسرا پاک تن علی المرتضی، چوتھا پاک تن حسن مجتبی، پنجواں پاک تن حسین مصطفیٰ۔ کیڑا بیمان جڑے نہ پنجنوں نہیں مندہ، تا کیڑا خبیث دا بچہ جڑے نہ پاک نہیں مندہ۔ اے پانچ تن پاک آخر جی قرآن ثابت کر دیو، تو میں کہ تو ویسے مننا تو کوئی نہیں، اساں اپنا رنجہ راضی کرنے واسطے پڑھ دینے۔ سورہ آل عمران پڑھ دوں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
شركاءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ میں 2011 میں یو اے ای شارجہ کمیونٹی سنٹر خطاب کر میں نے ابو ظبی شارجہ دبئی تقریباً 36 خطابات کی ہے. میں شارجہ کمیونٹی سنٹر خطاب کر رہا تھا نا تو جی میں اس بچے نعرہ مارا نا 5 نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری او کو 50 سال دے بابا سی. میں کہا بابا جی اجے تک مولا علی نو سویاں تے تولی کھلوتے ہو آدھا 1.5 کروڑ نعرہ حیدری. میں کہنا 1.5 کروڑ بھی بے حساب نعرہ حیدری. اے مولا علی نو سویاں چا 1.5 چا نہ تولیا کرو. جتھے سارے تول مک ونجن اتھے میرا مولا علی دی شان شروع. اس واسطے دوجے تریجے گھران دے نعرے نا ساڑھا سونا جا نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. یہ سوے تا 1.5 ڈالر کام نہیں ہے. مولا علی ستے نے سمجھ کوئی نہیں آئی تو ادھروں سونے او پکڑ لیا ادھروں سونے او پکڑ لیا نعرہ حیدری یا علی یہ آل سنت دا نعرہ. اساں ساڑھے پیمانے گھٹیا تول نہ ساڑھے 1.25 تا 1.5 تے اے تا جناب 2 تے انہا اے ہستیاں تلن والی ہیں نہیں. گل سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. ایک بڑی خاص گل ہے 5 نعرہ تو مراد کے ایک نعرہ ذات مصطفیٰ دا ایک نعرہ سیدہ زہرہ دا ایک نعرہ مولا علی دا ایک نعرہ مولا حسن دا ایک نعرہ مولا حسین دا. انہ دے ایک نعرے تو 1.25 لاکھ مولا علی واسطے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو انتہائی خطرناک معاملہ. اس واسطے اپنی عقل شریف تے تھوڑا توجہ دیو. 5 نعرہ ہون ایک نعرہ ذات مصطفیٰ دا لین دیو ایک نعرہ سید زہرہ پاک دا لین دیو ایک نعرہ مولا علی پاک دا لین دیو ایک نعرہ حسن پاک دا لین دیو ایک نعرہ مولا حسین پاک دا لین دیو 1.25 لاکھ نعرہ لین دیو مولا علی دا. ایک کھوپڑی سمجھ نہیں آئی بھی ایک کم کتھے جا کے لگدا پیا. گل سمجھ آ گئی. اس تو بعد اساڑے لینے کئی ضد چ لینے. اس واسطے اے جڑی میں وضاحت کیتی ہے ذرا اس نو دماغ وچ بٹھاؤ. یہ معاملہ اصل ہو رہے تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی. میں وہ چھڑنا نہ چاہتا. ہاں یہ امامت کا معاملہ ہے. جو قوم امامت کو رسالت سے اوپر سمجھتی ہے تو انہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پہ آخری. ایک قوم اس ملک چران دی ہے نا پیٹ کوٹ اینڈ کمپنی. ہاں او جناب والا امامت دا درجہ رسالت تو اتنا سمجھ دیں. یہی تے گل ہے بھئی یہ بڑی واردات ہو رہی ہے جڑی سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی پاک دے نا دا ایک نعرہ تو مولا علی دا 1.25 لاکھ نعرہ کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. اس واسطے یہ بچے نے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ٹھیک کیتا لیکن سمجھ نہیں ہے نا. اس واسطے بیٹا آج تو بعد نعرہ کے لانا ہوں تو ہی لا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا علی اور نعرہ تحقیق بھی لا. نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق سمجھ آگئے زندہ نعرہ حیدری. یہ تولو نہیں اور اس تول دے وچ تسا بڑی خاص سازش ہے جڑی نہ ہو سمجھے جڑی میں عرض کر دیتی. 5 نعرہ بھئی یہ 5 نعرے کینڈے کینڈے ہیں. اتھے صرف 5 تے اتھے 1.25 لاکھ تے کم پہنچ دا کتھے. گل سمجھ آئی؟ ہاں تو بڑی باریک بات ہے. تو عرض کر رہا تھا ہائے ہائے مصطفیٰ کا وسیلہ حضور آ گئے تو پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے گل دسو
نمازاں کتنی پڑھ دے ہو؟ اچھی بولو اور اچھی بولو، کیوں 4 کیوں نہ پڑھ دے؟ کیوں 5 فرض نے جی کیویں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویکھو نا اے گل سمجھن والی بھئی بخاری شریف تے مسلم شریف دوواں چ حدیث ہے اساں نمازاں پڑھ دیاں 5، بھئی 4 نہ پڑھ دے، 2 نہ پڑھ دے، 10 نہ پڑھ دے، 5 کیوں؟ ہن اگر کسی عالم دین کول جاسو تواڈے سامنے بخاری شریف رکھ دے سی، وہ آکسی جناب ہے بخاری شریف اگر اجازت دیو تو میں بخاری دی لفظ پڑھ چھوڑا۔ آگے کریم فرمایا میں معراج دی رات واپس آیا نا تے چھٹے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، فرجعت فمررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، قال بما امرت، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا نبی اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم، نبی پاک فرمایا اللہ روزانہ 50 نماز پڑھن دا حکم دیتا۔ کتنیاں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی سونیا یہ تہاڈی امت 50 کوئی نہیں پڑھنی ہے، انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجت، میری امت تے 2 نمازاں فرض آئیاں تے میں بڑی انہاں نال سختی بھی کیتی، انہاں 2 نہیں پڑھیاں، تہاڈی امت 5 کیویں پڑھ سی؟ فرجع الی ربک، اپنے رب دی طرف لوٹ جاؤ، فاسألہ التخفیفہ، تے نمازاں چ کمی کرواؤ۔ اے بخاری شریف ہے تے جے مرن والے مدد کر نہیں سکتے تے رکھو انہاں دے سر تے قرآن بھئی موسیٰ علیہ السلام تے دنیا تو ٹر گئے سن، وتراج کے تکلوتے آئے، سمجھ کوئی نہیں آئے۔ میں آدھا کوئی دوجی بار جم کبھی آوڑتے تھا جواب کو، او بھئی موسیٰ علیہ السلام تے دنیا تو ٹر گئے، تو ساتھ بندہ مار گیا، کھپ گیا، ختم، ہر چیز فارغ ہو گئی۔ اے 5 نمازاں پہ پڑھ دیو، موسیٰ علیہ السلام نو دعاواں دیو، انہاں مرن تو بعد اس امت دی مدد کیتی نے۔ کیا بات حضور، قسم سے بڑا ڈاڈا پوائنٹ ہے جو تمہیں سمجھ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا تو ٹر گئے کہ کوئی نہ، تو وقت آسمان تک کھلوتے پھر عرض پہ کر دیں، پھر جاؤ جی، پھر جاؤ جی۔ تو نبی پاک بھی فرمایا موسیٰ علیہ السلام جی اچھا 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 موسیٰ علیہ السلام ہن دسو اپنے ایمان نال یار وہ تو دنیا تو ٹر گئے انجی ہے۔ اچھا مسند احمد دے اندر 6 جگہ حدیث موجود ہے، حضور جدو معراج تے جان لگے تو حضور فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام نو قبر وچ کھلو کے نماز پڑھدے ویکھیا۔ مسلم شریف وچ حدیث ہے مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام دے کولوں گزریا۔ مسند احمد لفظاً رأیت موسیٰ، میں موسیٰ نو ویکھیا، او قبر وچ پہ کھلو کے نماز پڑھ دین۔ اچھا قبر وچ کھلو کے نماز بھی پڑھ دین، تو مسجد اقصی دے پیچھے بھی حضور پیچھے نماز پہ پڑھ دین، تے چھٹے آسمان تے بھی موجود ہیں، حاضر ناظر دے سنگ ہوندے ہو سن۔ گل سمجھ کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام قبر وچ بھی، مسجد اقصی وچ بھی، ادا آسمانہ تے بھی، کیڑے جہاز تک گئے سن بھئی؟ مسجد اقصی تو پہلے پہنچ گئے سن، حضور تو پہلے پہنچ گئے سن۔ کیڑی فلائٹ آئی پی آئی یہ تو ہو نہیں سکتی۔ یقین منو جس گناہ بخشوانے ان پی آئی اے تے سفر کرے۔ اے میں پچھلے ہفتے کراچی گیا، حالانکہ میں اس تک کدی سواری نہیں کی تھی، میں سیرین دے استعمال کردا یا باہر ملک جانا ہوئے تو میں جناب والا اتحاد ہو گیا یا ایمریٹس ہو گیا انہاں تے سفر کردا نا بھائی یقین منو جویں اٹھی ہے نا تے تڑ 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 پی آئیے جی ہاں منٹیار تیرا تڑ تڑ ہوئی ہے نا، میں آکھیا بلے بھی پنجاب دیا سڑکاں تے چلدی پئی ہے۔ اللہ تو پھر جو گناہ زیادہ بخشواونے ان تو اسلام آباد تو سکھر دا سفر کرو، وہ چھوٹا تیارہ ہوندا، وہ تو ٹریکٹر ٹرالی ہے نا پوری۔ توجہ فرماؤ، تو میں عرض کر رہا سا بھائی کی عرض کر رہا سا یاد ہے کوئی نہیں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام اے جڑے قوم وسیلہ نہ مننا انہوں نے آکو یار اے 105 کیوں پڑھ دیو، وہ کسی بخاری شریف ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں کو سر تک قرآن رکھو، موسیٰ علیہ السلام راج کھلوتے ہیں کھلوتے، انہوں کو تو فوت ہو گئے، اللہ کیا بات حضور، وہ تو فوت ہو گئے، وہ کدھر راج کھلوتے ہیں، انہوں کیویں کلام کیتا، انہوں حضور نال کیویں ملاقاتاں کیتیاں، گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہن جیڑا بندہ اون جی ضدی ہو ونجے اون تسا لمحہ پاک دی تشریف بھی کٹ چھوڑو سے مننا کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ وہ سمجھ جی کوئی نہیں مننا، تے جس مننا پھر اس تو بعد کہ میں تو ان کیویں مناواں کہ جناب فوت ہو چکنے کے بعد بھی امت مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہیں، تے جے موسیٰ علیہ السلام ساڑی مدد کر سکتے ہیں تے جنہ دا کلمہ پڑھیا وہ کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ تو میرا موضوع نہیں، 3 گھنٹے دا میرا خطاب نیٹ تے چیک کر لو، اور صرف مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الیقظۃ والمنام، یہ پوری کتاب کا نام، یہ امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، 682 ریویژن کا صرفات ہے، 3000 سے زائد انہوں نے ریفرنس، 300 سے زائد ریفرنس اس کتاب میں لائے، کہاں کہاں کس کس امتی نے حضور کو کس حال میں پکارا اور حضور مدد، توجہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا نبی اللہ تہاڈی امت روزانہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، پھر فرجع الی ربک، اپنے رب دی طرف واپس جاؤ، فاسألوا التخفیف، تے رب نو آکو سونیا میری امت 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، کمی کیتی جاوے۔ ہن اپنی ماں نال دسو سرکار واپس گئے نہیں گئے نا، عرض کی تھی سونیا میری امت روزانہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ یہ نہیں فرمایا سونیا میری مخلوق کے میں 50 فرض کیتیاں میں نے پتہ پڑھ سکتی، تو کدوں تو علم غیب رکھن لگ گیا؟ اللہ فرمایا نہیں، اللہ فرمایا، اللہ یہ بھی نہیں فرمایا سونیا تن پتہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میری گل نہیں بدل دی، بس کر چھوڑیا 50 تے 50 ہی ہے، اللہ فرمایا ہیں جی نہیں نہیں، اللہ فرمایا سونے یہ کیڑی گل ہے تے گھر دی گل ہے۔ ہن بخاری شریف وچ بڑا خاص پوائنٹ نے، بخاری شریف وچ 10 نمازاں کم ہوئیاں، مسلم شریف وچ 5 نمازاں کم ہوئیاں، میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علی رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے اے مسلم شریف والی حدیث زیادہ بیان کیتی کرو، کیوں حضور؟ فرمایا اس واسطے جو بخاری شریف وچ حدیث بیان ہے جڑی ہوئی ہے نا وہ بیان کریے تے نبی پاک نو اپنی کھلیاں اکھاں نال سر دی اکھاں نال رب دا دیدار ہویا 5 مرتبہ، تے جے 5 نمازاں کم ہون تے سونے نو رب دا دیدار سر دی اکھاں نال ہویا 10 مرتبہ، تو فضیلت وچ سے زیادہ اس واسطے بیان کیتا کرو 5 نمازاں۔ میں اپنی ماں نال گل دسو اللہ 45 معاف کر چھوڑیاں تو اللہ نو یہ پتہ نہیں بے آخر 5 چھوڑنیاں تو پہلے ہی 5 کیوں نے اس فرض کی تھی؟ اے او محب تے محبوب دا جڑا تعلق ہے جڑا تیری میری سمجھ چاون والا نہیں، اللہ نو پتہ کوئی نہیں میں 5 چھوڑنیاں نہ آخر۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی آکے سونے 5 بھی نہ کونا نے پڑھنیاں، تو سم بھی سوچ دے پہ اسو یا رسول اللہ پھر اور لا چھوڑے ہونے ہاں اے مولوی تے مسجد جان ہی چھوٹے، سونے نبی کے فرمایا موسیٰ میرے سونے رب میرے تے اتنا کرم کیتا ہون میں نے حیا آن دی، پر امتی نو حیا نہیں آئی کہ شروع چ کرے۔ اچھا میں ہن پوائنٹ والی گل کرن لگا، ویسے 50 بھی وسیلے آلیاں حضور دے تھرو ہی مل رہی ہیں، لیکن بار بار جڑے واپس گئے سونیاں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہ تو لگدا میرا پتر ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بار بار جڑے واپس ہی گئے کھلوتے ہیں، تو نبی کی چاہت سے 45 معاف ہو گئی، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، گل سمجھ کوئی نہیں ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ 5 نمازیں چاہت مصطفیٰ ہے۔ ہون جڑا بندہ زیادہ مسئلہ سمجھ نہ آوے نا ایک گل یاد رکھو، جڑا بندہ آکے نا وسیلہ نہیں وسیلے انہوں آکو یار گل سن وسیلے دا مطلب کیوں دا ذریعہ میں نو اے 10 بھائی نمازاں فرض کتنی ہوئی ہیں پہلے وہ کسی 50 انہوں آکو تو 5 کیوں پڑھ دا، انہوں آکو سنگیہ گل سدھی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، پروں دی گل ہے تے انصاف دی گل ہے تے دیانت دی گل ہے، یا وسیلہ من پڑھ 5 یا پوریاں 50 پڑھ، ایک جڑا 50 دی پریکٹس کرے وسیلہ سمجھ آوے سے
سمجھ کوئی نہیں اے 5 نمازاں سنگیا وسیلے والیاں اچھا میں نے دسو کہڑے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیو نہیں انہاں کول پوچھدا پیا کہڑے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیو قبلہ کہڑے پاس ہے نہیں سارے کوئی نہیں جاتا ہاتھ کھڑے کیتے بھائی کہڑے پاس اچھا قبلہ والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیو مولوی دے سر تے قرآن رکھو بھائی یہ جیڑا قبلہ ایک کینڈے وسیلے نال بنے گل بڑی سادی جی جے اجازت دیو تو میں قرآن دی آیت پڑھا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء اے سونیا اے ذرا توجہ کرو ترجمہ کیا کیتے جاندا ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں یہ تو السما دا ترجمہ تے قرآن کیا دا قد نرى تقلب وجهك في السماء فی دمانت ہوندا وچ تے مان اے بڑیا سونا جڑا آسماناں دے وچوں تو اسانو پہ ویکھدا قد نرى اساں بھی تینوں ہی پہ ویکھدے ہیں اے ہن قرآن دی آیت ہے ہن انہاں دے سر تے قرآن رکھو بھئی تردا ہا دا معنی کہ اللہ فرمایا سونیا جدے تیری مرضی ہے ادھر ہی منہ کر لیا سو ادھر ہی قبلہ بنا اچھا ایک گل سنو بھائی گل ہے توجہ ہے کوئی نہیں ہے عشرہ مبشرہ سنے ہوئے نے کون ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ ان دان وادن عشرہ مبشرہ جنہوں ہکے مجلس سونے بے کے جنتی بشارت دیتی میں نو اے دسو اے دا کیوں ہیں 9 کیوں نہیں 11 کیوں نہیں دا کیوں ہیں حضور دا ہر صحابی جنتی ہے جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سورہ انفال کی آیت نمبر 74 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 حضور کا ہر صحابی جنتی ہے پر یہ 10 عشرہ مبشرہ ان عشرہ مبشرہ کو کیوں جناب والا نہ 10 نہ 11 یہ 10 کیوں ہیں اور ایک ہی مجلس میں حضور نے ان کو بشارت کیوں سنائی جنت کی کبھی غور کیا ہے یہی وہ 10 تھے جو مسجد قبلتین میں جتھے قبلہ تبدیل ہو جائی اے حضور دے پچھو اے 10 نمازی نماز پڑھ رہے سن تے نبی پاک انہیں چہرہ چکے ہون سنو توجہ آدھے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہ کیویں حضور 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دی طرف انج ویکھنا شروع کیتا بولے کوئی نہیں خاموش چہرہ اٹھایا اللہ یہ نہیں فرمایا سونے اگلیاں دا پوری کر لے کیونکہ پچھلے واسطہ مسئلہ بن سی تو پھر قبلہ نہیں اللہ فرمایا سونے ہونی چہرہ پھر میں کھوئے اللہ دے بندیو جد خاموش چہرے دا رب اتنا حیا کرے اس نبی دے بولن دا رب کتنا حیا کر دے کیا بات حضور گل سمجھ کوئی نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے میں کہ سونے تے بولے ہی نہیں ہے جی جد خاموش چہرے تے جناب والے اتنا حیا پہ ہوندا اچھا ہون نبی پاک پھرے نا تو انج نہیں پھرے بھئی ہنج کھلوتے ہیں تو ہنج پھر گئے نا پورے گھومے ہون مسجد قبلتین جا کے اللہ تعالیٰ تو نصیب کرے میں تے الحمدللہ اللہ کا احسان فضل اللہ ہمیشہ یہ اپنا کرم تے فضل میرے شامل حال رکھے میں 4 سال مسلسل پورا رمضان شریف مسجد نبی گزاریا اس دفعہ پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے میں توفیق دیتی ہے والد صاحب دنال اللہ نے حج دی سعادت نصیب فرمائی ایڈا ہون حج گزریا اس تو پچھلی دی گل کر رہے ہیں مسجد قبلتین جاؤ نا جڑے بھئی تو آڑے جو کون گیا عمرے تھے مسجد قبلتین کون گیا آپ گئے ہو تو سب مسجد قبلتین 2 نفل پڑھیں ہون مسجد قبلتین جس پاسے تو سب رخ کر کے نماز پڑھ دیو بیت اللہ دی طرف مسجد قبلتین کانڈ دیوتے مسجد اقصا کانڈ دیوتے تے حضور انج پورے گھوم کے صف چیر کے اگے تے جتنے 10 پچھے کھلوتے ہیں نا ان وچوں کسی ایک بھی کروڑ میں درجے چ نہیں سوچیا بھئی کیا ہویا
وہ بھی انجی گمے رخ محبوب دا خانہ کعبہ نہیں پڑھنا میں کوئی نہیں تو سا میرے ہاتھ مونگ پہ ڈلیں دے سبحان اللہ بھی توڑی منت نال میں اے ان سرکار پھرے تو کوئی ایک بھی انج نہیں جس یہ سوچو بھی کیا ہویا اے جن اکھا بند کر کے سونے دے پیچھو ٹورے ہیں نا حضور فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ اے ایک یہ جو عمل سی وہ اکھاں بند کر کے حضور دے پیچھو کھلو گے حضور فرمایا تساں جنتی ہو ہن اپنے مان نال دسو اے جڑا قبلہ اے کعبہ کدے وسیلے نال قبلہ بنیا ہن انہاں نو آکھو جڑا وسیلے دا منکر ہے نا انہاں آکھو سنگیے اے تے قبلہ ہے وسیلے آلہ یا تے سونے دا وسیلہ من تو یا کوئی اور جھگا تاڑ سمجھ کوئی نہیں ایک قبلہ وسیلے آلہ ایک قبلہ اچھا قرآن کہنے ہتھو لے آلے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ حضور دے دل تے نازل ہویا میں کہا کملیا ایک قرآن بھی حضور دے دل دی خیرات ہے کوئی ہک میں عمل دسو جس دے وچ حضور نہ ہون تو انہوں مل گیا ہوئے روزہ حج عمل زکاة سب کچھ حضور دی بارگاہ چکا بات سمجھ آگئی اس دوتے الحمدللہ میں 450 صفحات تا مشتمل کتاب لکھی ہے التوسل والوسیلہ دے جواب دیتا ابن تیمیہ دا 29 آیتاں تا 100 حدیث وسیلے تا میں حضور جنڑ سمجھ آئی تو وسیلے تو مراد میں پہلے عرض کی تھی وسیلے تو مراد کے وے ذریعہ وسیلے تو مراد کے وے ذریعہ اور تو انہوں تعریفات بھی دسیے نے آلے لغت نے جو لکھیے نے اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے نال تو ہاڑی تے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے جن نساتی ہیں پاک و پاکیزہ محفل دے انعقاد کیتا اللہ انہوں خیر و برکت نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی بندہ سلام تا دعا تو بغیر نہ منجے الدعا و مخل عبادہ دعا عبادت دا مغز کھلو ونجو سلام مصطفیٰ